کرکٹ کمنٹیٹر سے ریڈیو پر اور ڈپلومیسی تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ کرکٹ میں تو ہمیشہ میری دلچسپی تھی. جب کامنٹری شروع ہوئی یہاں پہ پاکستان میں ریڈیو پاکستان سے، تو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان پروفیسر رشید الدین احمد، تو وہ میرے اسکول میں بھی استاد ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اب نیا پاکستان بنا ہے، ہمارے پاس کوئی پاکستانی کامنٹیٹرز نہیں ہے. تو عمر قریشی صاحب میرے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں اکٹھے مل کے کچھ کوشش کریں. تو اس سے شروع ہوئی ڈپلومیسی. یہ کیسے سفر شروع ہوا کرکٹ کمنٹیٹر سے؟ مطلب اچانک سوئچ کر جانا؟ نہیں، وہ تو اب ان دن نیا تھا پاکستان، ہر ایک چیز کی، ہر ایک ایکٹیویٹی کی تلاش میں تھے. اور میں تو بزنس مین تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی کہ کوئی سفیر بن جائیں. وی ور شارٹ، ہمارا پرماننٹ اسٹاف تھے، ڈپلومیٹس تھے، وہ بہت کم تھے. آپ کی اتنا سکسیزفل کیریئر ایز اے امبیسڈر، فارن اس میں رہنا، 30 سال تک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آنا، اس کی اتنی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا؟ بھائی یہ تو مجھے مت پوچھیے گا، کیونکہ یہ تو اللہ میاں کی بہت قریب ہے. ڈپلومیسی جو اسکلز تھے وہ تھے؟ کوئی خاص ٹریننگ تو نہیں ہوئی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے کچھ جادو کریں اور ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے. اگر جو ڈپلومیسی صحیح کرنی ہو تو آپ کو ضرور سچ کہنا ہر وقت. اگر جو نہیں آپ نے جھوٹ کرنے کی کوشش کی تو فوراً پتہ لگ جاتا. سر آپ کے بعد آپ جیسا کوئی امبیسڈر نہیں آیا پاکستان میں، کوئی ڈپلومیٹ نہیں آیا، مطلب کوئی ایسا آپ نے کوئی ٹرین نہیں کیا تھا جو آپ کی جگہ پر کر سکے، جو پاکستان کا نام روشن کر سکے جیسے آپ نے کیا تھا؟ اب ہے ہمارے پاس جو ہماری فورن سروس ہے، جو کریئر کے ہے، وہ دیٹ از ایز گڈ ایز اینی ان دا ورلڈ. سر آپ کوئی اپنی یادداشتیں بتائیں کراچی سے ریلیٹڈ، جو پارٹیشن سے پہلے کی ہوں، پارٹیشن کے بعد کی ہوں، کیسے بدلا کراچی، کیسے بدلے لوگ، کس طرح، مطلب یہ تھوڑا اس کے بارے میں بتا دینا. ہاں، آپ کے خیالات میں اور ضیاء کے خیالات میں بڑا فرق تھا، مطلب جیسے دن اور رات ہوتے ہیں. آپ ایک کھلے دماغ کے مالک، آزاد ذہنی کے مالک، وہ ایک کنزرویٹو. آپ نے کیسے مینیج کیا اس کے ساتھ کام کرنا؟ ہمارے خیالات مختلف تھے بہت چیزوں میں، اور میں ان سے کھلے دل سے کہہ دیتا تھا، اور انہوں نے کبھی برا نہیں مانا. اور میں ان سے کہتا تھا کہ یہ غلط جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا غیر ملک میں، کہ ہم لوگوں کو لے کے ڈنڈا مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، یہ کس قسم کی ہے. اور میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ کہ اسلام کی مرضی کے مطابق چل رہا. تو کوئی جواب نہیں، ٹھنڈے دل کے آدمی تھے، مجھے سنتے رہے. لیکن پورے، اب پتہ نہیں اردو میں تو لفظ پتہ نہیں، لیکن پیٹریوٹ تھے. بالکل، یعنی ان کے لیے جو انہوں نے کیا ہمارے نیوکلیئر ایشو
جس میں کامیاب ہوا ہے. 3 آدمی تھے. شروع کیا ذوالفقار علی بھٹو نے جب سب سائنٹسٹ کو بلایا. اس کے بعد ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان, اور انہوں نے دونوں نے امریکن کو کہہ دیا صاف صاف کہ آلموسٹ کہا کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں گا, آپ کو جو مرضی ہو ہمارے, لیکن یہ نیوکلیئر پروگرام ہم نہیں چھوڑیں گے, اور آپ نے جو مضبوط ہو جو کرنا چاہتے وہ کر لیں, لیکن یہ ہم نہیں. سر آپ نے 30 سال کام کیا فارن سروسز میں, تو آپ کو سب سے زیادہ کس کے دور میں مزہ آیا جو آپ نے انجوائے کیا؟ بھٹو کے دور میں تھا, ضیاء الحق کے دور میں تھا, یا اس سے پہلے کے دور میں؟ اگر آپ کا یادگار لمحہ ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرا دور سب سے زیادہ اچھا رہا. جو سب سے مشکل ہوا ہمارے لیے وہ بنگلہ دیش کے زمانے میں تھا. بنگلہ دیش کا ٹوٹنا, یہ جو ہوا اس کا بہت دکھ ہوا کہ یعنی ہمارے ان کے ساتھ اتنی خیالات مختلف ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھائی تھے. اور یہ اس پہ میرے خیال سب سے یہ 2 آدمی یا 3 آدمی کی غلطی تھی. مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان. اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اتنا خون, کہ ہمارے بھائی تھے, مسلمان تھے, اس میں کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ کہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے بات کریں. یہ تو صحیح بات ہے کہ ایسے اتنی 1000 میل دونوں کے درمیان, لیکن پھر بھی ملک چلا, پھر بھی حالات ہمارے ایک ہی تھے. لیکن غلطی دونوں طرف سے تھی, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ مغربی پاکستان. وہ آپ کا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دہ آپ کے لمحے وہ تھے جب پاکستان ٹوٹا تھا. سر آپ جیسے قابل انسان فارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کے بعد کوئی ایسا کیوں نہیں, مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ ایلیٹ کلاس ہے فارسی یہاں پہ, مطلب وہ یہاں پہ کیوں نہیں آتے سیاست میں؟ ملک کو ضرورت ہے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی. ایسی کیا وجوہات ہیں وہ یہاں پہ اتنا حصہ نہیں لیتے سیاست میں, آنا نہیں چاہتے؟ بہت کم ہے. یعنی پہلے تو بہت تھے یہاں پہ, اور پھر چلے گئے. یہ اس کا وجہ یہی ہے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں انٹالرنس. ایسے نہیں ہے کہ نان مسلم ہو. آپ دیکھیں انڈونیشیا میں دیکھیں, ملیشیا میں دیکھیں, وہ بھی مسلمان مملک ہے, لیکن وہاں پہ تو ایسے نہیں ہے کہ یہ تو وقت بوقت آہستہ سے زیادہ. سر آپ کے جاننے والے آپ کی عمر میں جو بھی ہوں گے, جو وقت تھا وہ گزر گیا, جو آپ کے ساتھی تھے وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے, کبھی دکھ ہوتا ہے ان کا فارسیوں کا جو یہاں سے چلے گئے؟ ہاں بہت دکھ ہوتا ہے, اور یہی وجہ تو یہی ہے
کہ آپ نے کہ یہ انٹالرنس، مطلب یہ سب چیزیں مائگریشن وغیرہ ہو رہی انٹالرنس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور کوئی خطرہ مطلب؟ خطرہ تو اتنا نہیں ہے اب، کیونکہ پارسیوں کی جو بات کر رہے ہیں اب اتنے کم ہے کہ خطرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری جو تجربہ ہو، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی 30 سال میں نے جو نوکری کی حکومت کی، اور کبھی بھی مجھے ایک دن نہیں ہوا جہاں پہ مجھے یہ لگا کہ میرے خلاف کوئی ہے. اور جو ایسے جو سفارت خانے میں بھی جو مجھے بھیجے ہے، بھئی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی. سب سے ہماری بڑی و بہترین سفارت خانہ نے اللہ میاں نے مجھے بھیجا ہے. سر آپ نے کتنے ممالک کے لیے کام کیا سفارت خانہ، مطلب ایسے اس میں ایمبیسڈر پاکستان کے لیے یا یو این کا ایمبیسڈر؟ مجھے تو 30 سال ہوا کنٹینیوس. 30 سال میں آپ نے گھانا میں کام کیا، ایسٹ تیمور میں کام کیا؟ نہیں، ایسٹ تیمور تو علیحدہ تھا، وہ تو یونائٹڈ نیشن کا تھا. یہی تو میری پاکستان کی سفارت یعنی فورن سے یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے دوستوں، یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے. اور تو میری آخر پوسٹ پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز پہ تھا، جہاں سے جب میں ریٹائر ہوا. اول تو یہ ہے کہ میں نے کسی سے یہ نوکری نہیں ماری، حکومت نے خود سلیکٹ کر کے مجھے بھیجا، اور تو وہ میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ تھا کہ نہ کسی کی خوشامدی کرنی پڑی، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر تھا. ایز این انڈیپینڈنٹ. سر اگر آپ کو دوبارہ جوانی ملے تو آپ پاکستان میں رہیں گے یا پاکستان سے چلے جائیں گے؟ نہیں، اگر جو مجھے یہی موقع ملے پھر تو میں ضرور کروں گا. پاکستان میں رہیں گے؟ ہاں، پاکستان سے محبت ہے؟ محبت ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے وہی کھانا کھاتے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں، وہی گالیاں دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں جا کے کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں. میں 4-5 زبانیں بولتا ہوں. سر آپ کون کون سی زبانیں بولتے ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں بتا دیں. انگریزی، فرینچ، جرمن، اردو آف کورس، اور رشین. گجراتی بھی بولتے ہیں؟ گجراتی تو ہمارے پہلے. آپ کی نظر میں پارسیوں کا مستقبل پاکستان میں کیسا ہے؟ پاکستان میں پارسی یہاں پہ مستقبل ان کا کیسا ہے، فیوچر؟ بہت کم. قصور دونوں طرف کا ہے، لیکن زیادہ تو کہ پارسیوں نے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور زیادہ اٹھانا چاہیے، جو نہیں کیا انہوں نے. اب کیوں نہیں کیا اس کے تو وجہ بہت ہیں، اور آج بھی اب مذہب ایسے ہے، خاص کر کے پارسیوں کا، کہ تبلیغی نہیں کرتے. سر یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مذہب کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایران میں ہزاروں زرتشتی ہیں جو ایرانی ہیں.
جنہوں نے سر کہا جاتا ہے کہ زرتشتیوں کا جو مذہب ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ مطلب لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن بہت کم ہوتے جا رہے ہیں تعداد. ہاں صحیح بات ہے. خاص کر کے اب ایک ڈفرینس ہوتا ہے زرتشتی اور پارسی. زرتشتی تو سب ہے جو تمام جو پیغمبر زرتشت کو مانتے ہیں، اور اس میں تو بہت ہی ویری سملر ہے، یعنی ایک ہی خدا ہے، یا آپ اللہ کہو وہ زرتشت یا کرو تو وہی ایک ہی چیز میں مانتے ہیں. لیکن تبلیغی میں جو اصل زرتشتی ہیں وہ تو نہیں مانتے ہیں، یا وہ تو کہتے ہیں کہ جو زرتشتی وہ جو جس کا جن دل چاہے وہ بن سکتا ہے زرتشتی. لیکن جو پارسی ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایران سے آئے ہندوستان تو انہوں نے وعدہ دیا. یہ تو بہت پرانی دلچسپ بات ہے کہ ہندو ایک راجا تھا کانجی جادو، تو جب یہ پہلے آئے تو یہ واقعہ نہیں ہے، لطیفہ ہے کہ وہ کانجی جادو نے ایک دودھ کا مٹکا لے جا کے ان کو کہا، وہ اوپر تک بھرا ہوا تھا، اور کہا کہ دیکھو یہ ہماری حالت سے پوری اوپر تک بھری ہوئی ہے. تو وہ جو پارسی تھا جو آئے تھے، جس لوگ بنائے تھے، اس نے اتنا سا شکر کا اندر ڈالا اور پھر کہا کہ دیکھو دودھ آپ کا میٹھا ہو گیا اور زیادہ وزن بھی نہیں ہوا. تو ہم بہرحال اس کے بعد انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تین شرط تھی. ایک کہ تبلیغی نہیں ہوگی، کہ ہم تبلیغی نہیں کریں گے کسی کے، ہر ایک کا مذہب کا رسپیکٹ ہوگا، اور جتنے ان کے کسٹم ہے اس کو بھی ہم مانیں گے. اب میری گرینڈ مدر ان میں بہت سخت مانتی تھی، اور ہمارے کھانے پینے میں کبھی بھی بیف اور پورک سے پرہیز کرتی تھی. پورک کو تو خیر، لیکن بیف کے بھی انہوں نے پرہیز کی. اور ہمارے گھر میں انٹل مائی لائف ٹائم بیف ہم نہیں کھا سکتے تھے، یعنی میں تو کھاتا تو دوسرے تو کھاتے تھے، لیکن ان کا سخت منع تھا. اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے امی جی، وہ تو یہ تو 700 سال ہوئے ہیں. کہا کہ 7,000 سال بھی ہو، ہم نے جو وعدہ دیا، زبان دی ہے، اس کے خلاف ہم نہیں جائیں گے. جی، پارسی وعدے کے پکے ہوتے ہیں، زبان کے پکے ہوتے ہیں. یہ ان کے ٹریٹ سے، ان کی اصل عادت چلی آ رہی ہے سے، کیا مذہب میں؟ نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارسیوں میں بہت ہے، اور
بہت ایماندار ہے، وہ صحیح بات ہے، لیکن چند پارسیوں جس کو میں پہچانتا ہوں وہ خود بڑے چور ہیں اور ان سے مسلمان بھی سیکھتے ہیں. یہ تو کچھ یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو ہر ایک آدمی کے سر کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کی ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت جو پہلی آفیشیل کرکٹ ٹیم تھی وہ اس میں سب سے مطلب 11 کے 11 پلیئرس جو تھے وہ سب پارسی تھے. ہاں صحیح. اس کے بارے میں کچھ بتا دو، کیا مطلب کرکٹ کا شوق تھا ان میں یا؟ ہاں ان دنوں میں کرکٹ کوئی کھیلتے نہیں، گورے صرف گورے، تو پارسیوں نے شروع کیا اور ان کی 2 ٹیم ہوتی تھی بامبے میں کرکٹ کلب. تو پارسیوں کی اور گوروں کی اینیول کرکٹ میچ ہوتی تھی، اور یہاں پہ بھی کراچی میں بھی ہر سال کراچی پارسی انسٹیٹیوٹ KPI اور یہ گوروں کی جمخانہ کلب، ان کی 1 جنوری کو میچ ہوتی تھی ہر سال. تو یہ تو اب اس میں سے یہ ہوا کہ یہ KPI کراچی پارسی انسٹیٹیوٹ جس کی بہت بڑی جائیداد ہے، کرکٹ گراؤنڈ وغیرہ، تو ان کو کیسے ملا کہ یہ انہوں نے اس وقت یہاں پہ کوئی سب جنگل تھا، اور تو انہوں نے جا کے یہاں پہ جو گورا کلیکٹر تھا تو اس سے کہا کہ بھئی ہمارے پارسی کرکٹ کے لیے ایک کلب بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جگہ بتایا کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے، اور تو اس نے کہا کہ کتنے زمین چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ دے سکتے ہیں ہم پوری خوشی سے لیں گے. تو کہا کہ آپ کے 2 کلب کے 2 سب سے زبردست پہلوان ہیں، ان کو بھیجو میرے پاس، اور ہر ایک کو ایک بھاری پتھر دیا، اور ایک سے کہا کہ تم ادھر سے اس تک بھاگو یہ پتھر لے کے، اور وہ دوسرا ادھر سے اس تک بھاگو، ادھر تک بھاگو وہی بھاری پتھر لے کے، اور جب آپ تھک جائیں وہ پتھر رکھ دو نیچے. سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے بک بھی لکھی کوائٹ ڈپلومیسی، ابھی یہاں میں بھی لگا ہوا ہے. ہاں جی. اس کے بارے میں بتائیں، اس میں ایسی کون سی یادداشتیں میموریز ہیں جو آپ نے مینشن کی ہو؟ ابھی ہم نے آپ کو سنا تھا کراچی لٹریچر فیسٹیول میں KLF میں، تو اس کے بارے میں کچھ اپنی یادداشتیں بتائیں. یادداشت تو یار سر ہر طرف کے یہاں کرکٹ کا شوق نظر آ رہا ہے. 54 سال کی عمر ہے میری اب، تو یادداشت 1-2 تو ضرور رہ جائیں گے، لیکن دو تین جو خوشی کی بھی بات بہت ہوئی ہے، اور سب سے بری میرے خیال میں سب سے خوشی کی بڑی بات ہے کہ جب پاکستان بنا 14 اگست کو جب پاکستان بنا، کیونکہ اس وقت تک ہمارے کوئی خواب بھی نہیں تھا
ہاں یہ ہمیشہ یہ تھا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، پاکستان بنے گی، ہندوستان، اس وقت ہندوستانی سب تھا، آزاد ہو جائیں گے. یہ سب ہر وقت یعنی خیال میں تھے، اسکول میں تھے، ڈیمونسٹریشنز کرتے تھے، یہ اور بات تھی. لیکن جب ہوا، ہم کوئٹہ میں تھے اور اس وقت کوئٹہ میں گورنر نہیں تھا، اے جی تھا، چیف کمشنر تھا. تو جلسہ ہوا وہاں پہ، اور یہی گورے نے کھڑے ہو کے اپنا انگلش فلیگ کو اتارا اور پاکستان کا جھنڈا پہلے ہمارے نظر میں بلند ہوا. تو یہ تو ہمیں کبھی بھی یہ ایسے خیال نہیں تھا کہ ہوگا، کہ ہماری زندگی میں ہوگا. پاکستان کا بننا اور بننے کا تو یہ تھا نا کہ پاکستان کی، اس سے پہلے پاکستان کی جھنڈا نہ دیکھی تھی، نہ قومی ترانہ سنے تھے، ہمیشہ سب گوروں کے تھی. جب میں نیوی میں تھا، گوروں کی جو ترانہ جو بجتی تھی، ہم ٹینشن کر کے سلوٹ کرتے تھے. وہ سب سب سے میرے تو خیال میں سب سے بڑی خوشی. ہم نے پڑھا تھا ایک آرٹیکل، اس میں بھی لکھا ہوا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کی یادداشتیں جیسے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ڈرنک روڈ سے آتے تھے کینٹ اسٹیشن کی طرف، لوگ خون سے لپڑے ہوتے تھے، ان کے کپڑے سارے کٹے ہوئے. ہم نے سنا بھی تھا. ایک وہ چیز ایک موراج صاحب ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا، کوئی دوسرے موراج صاحب، ان کا لکھا ہوا تھا. اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتانا چاہیں کہ پھر خون میں لتڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان زندہ باد. اور آپ کا اس میں آپ نے جو وہاں بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ وہاں آفس میں کچھ یہ لگانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، کام کرنے کے لیے کچھ نہیں، ہر چیز گھر سے کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتا دیں. وہ تو اب اس وقت دلی تو کیپٹل تھا ان کا، اور وہاں پہ وہ بڑے بڑے محل بنائے تھے دفتر کے گوروں نے. اور ہم تو آتے تھے جاتے تھے، کام کرتا تھا، میری دفتر تھی وہاں پہ دلی میں. لیکن جب پاکستان بنا اور ہمیں آزادی ملی، اور آزادی ہمیں ملی نہیں، آزادی ہم نے چھین لی. یہ اور بات ہے کہ دوسروں کو کسی نے ہمیں تحفہ نہیں دیا. اور یہ محمد علی جناح جیسے آدمی نے اکیلا لوگوں کو، اپنی قوم کو جگا دی. جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت تو پارسیوں کے نمبر 5-6 ہزار یا 7 ہزار تھے یہاں پاکستان بننے سے پہلے. پاکستان بننے کے بعد دوسری قومیں بڑھتی گئیں، ان کی آبادی بڑھتی گئی. پارسیوں کی آبادی دن بہ دن کم ہو کے ابھی 1000 رہ گئے. 1000 میں بھی وہ رہ گئے جو زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں. ہاں مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتی گئی؟ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے جسے کہتا ہے فیملی پلاننگ، وہ بھی انہوں نے بہت کی، کافی سے زیادہ. میری مرحوم امی جان تو یہ کہتی تھی
کہ ہمیں بڑھانا چاہیے، قوم بڑھانی چاہیے، ہم اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ملک کو، ہم نہیں کہ، لیکن وہ بیچاری کی کوئی سنتا نہیں. اور آج تک ہمارے جتنے ملازم ہیں یہاں سالوں سے وہی ان کے باپ دادا ہمارے ساتھ کام کیے ہیں، وہ ملازم نہیں سمجھتے، ہم اپنے قومی فیملی سمجھتے ہیں. تو وہ ان سے بڑی ان کا بہت رعب تھا ان پہ. اور جب بھی کسی کا ڈرائیور ہو یا ایک اور اللہ میں ان کو ایک اور بچہ بخشتا تو وہ جا کے چھپ جاتے تھے میری امی جان سے، جیسے شیطان لاہور سے بھاگتا کہ بھائی جی تو مت بتاؤ. تو یہ ہمارے میں ایک یہ تھا کہ یہ فیملی پلاننگ، اور دوسری یہ کہ کنورژن تبلیغی نہیں کرتے، دونوں طرف سے یہ ہوتا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ فارسی یہاں پہ رہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ میسج کے ساتھ آپ یہ بھی بتا دینا کہ پہلے جو کنٹریبیوشن تھا فارسیوں کا، اب وہ کنٹریبیوشن کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا. جیسے ڈنشا فیملی کا ہوتا تھا، کاوزی مطلب کنٹریبیوٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب جیسے انسٹیٹیوٹ پہلے بنتے تھے، اسکول، لائبریریاں، یہ سب انہوں نے بنایا. جب پاکستان بنا تھا تب اس وقت آبادی کتنی تھی ہماری؟ یعنی تمام کراچی کی، جب کراچی بنا تھا پاکستان کا کیپٹل، میں یہاں پہ تھا، 3 لاکھ. یہ 3 لاکھ سے تھوڑا سا زیادہ تھا. اور یکدم 1 سال 2 سال میں ریفیوجی آ گئے، پناہ گزین آ گئے. یہ شہر کا چہرہ تبدیل ہو گیا. اور پھر وہی جو کہتے ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہوا، اس کے بعد کسی کو پتہ نہیں ملتا. سر کوئی میسج پازیٹیو؟ بھائی میسج تو ایک ہی میں دے سکتا ہوں کہ اللہ مالک ہے، یہ ملک کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور کامیاب رکھے گا. اب یہ باقی جس نے رہنا ہے یہاں پہ امن سے رہنا اور چوری جھوٹ سے پرہیز کریں. یہ ملک بنا ہے ایک آدمی کے، صرف ایک آدمی، اور تمام دنیا اس کے خلاف تھے. لیکن اس کی ایمان نہ صرف مذہب تو نہیں، ایمان، اس کی جو ایمان پہ یہ بنا ہے. کسی اور کی، اور یہ ایک ہی آدمی تھا جس نے تمام کو کہ جس کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے، اور ہسٹری میں ایسے کبھی نہیں ہوا.
کہ ایک آدمی نے اتنی مشکلات کے برخلاف یہ اپنے بنایا، تو اسی کے نام پہ اور اسی کے طریقے سے آپ چلائیں۔